الحمد لله الذي أنزله على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب والصلاة والسلام على محبوب رب الأرباب وعلى آلہ وصحبہ اولی العلم والحلم والحکم والصواب قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی وجہ سے آج ہفتہ وار علمی اور تحقیقی نشست 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جس کا عنوان امت مسلمہ میں شرک کی حقیقت۔ چونکہ فی زمانہ ہر قسم کے فتنوں کا سامنا امت کو کرنا پڑتا ہے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ ان کی تو گنتی ہی نہیں ہے، جو بیرونی فتنے ہیں اور جو اسلام پر حملے اور امت مسلمہ کے عقیدوں کو کمزور کرنے کے لیے جتنی کوششیں اس صدی میں ہو رہی ہیں، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنے حملے امت کے عقیدوں پر اور امت کے اعمال پر اس زمانے میں ہو رہے ہیں، وہ 1400 سال میں کبھی ایسا حملے نہیں ہوئے ہیں۔ ہر زمانے میں حق و باطل کی جنگ ہوتی رہی ہے، لیکن جس تسلسل سے اور جس روانگی سے اس زمانے میں بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ تو ضروری ہے، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مولویوں کا کام صرف جمعے اور نمازیں پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ علم والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ان کے پاس ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ نے دیے ہیں وہ امت تک پہنچائیں، تاکہ امت کا عقیدہ اور امت کا عمل اور امت کی جڑیں یہ مضبوط ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے آج کے زمانے میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، کچھ احباب کی طرف سے امت کو شرک کے فتوے کا سامنا کرنا پڑتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو داتا کہہ دو تو شرک ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو غوث اعظم کہہ لو تو شرک ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ لو تو شرک ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پکار لو تو شرک ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو مان لو تو شرک ہو جاتا۔
یہ میں نے صرف مثالیں دی ہیں، وگرنہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کے نیچے فتویٰ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ ہر معاملے میں شرک کا سامنا، اور امت پر فتوے لگانے والے مفتیوں کی مشینیں 24 گھنٹے چلتی ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک۔ آج اس نشست میں ہم یہ انشاءاللہ دلائل سنیں گے کہ کیا حضور کی امت میں کوئی مشرک ہو بھی سکتا ہے؟ جس کی زبان پہ مصطفیٰ کا کلمہ آ گیا نا، آپ اسے آہستہ بھی بولیں گے تو پھر بھی اس کلمے کی بڑی شان ہے۔ جس کی زبان پہ محمد کا کلمہ جاری ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرتے دم تک کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کلمے کی پاور ہے۔ میں نے عقیدہ پہلے بتا دیا آپ کو، دلائل بعد میں دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ سن لیں، بنیاد۔ جس کی زبان پہ زندگی میں ایک دفعہ رب نے کلمہ جاری کر دیا، یوں سمجھیں جس زبان کو اس نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے پسند کر لیا، اس زبان پہ شرک جاری نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ ہے میرا، بلکہ 1400 سال سے صحابہ کا بھی اور خود کملی والے سرکار کا بھی یہی فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کلمہ پڑھ چکا ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ نے سن لیا۔ اب اسی پر ہم دلائل سنیں گے۔ سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جو شرک کرتا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی وہ اللہ کے برابر کسی بندے کو دے رہا جگہ، تو اس طرح کسی کو اللہ کے برابر کر دینا اور شریک ٹھہرا لینا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 2 قسمیں۔ آپ نے توجہ پوری رکھنی ہے میری بات پر۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے شرک اکبر، بڑا شرک۔ ایک ہوتا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ شرک اکبر یہ ہے کہ کوئی اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرے یا اللہ کے برابر کسی کو جگہ دے، یہ ہے شرک اکبر، یہ معاف نہیں ہوتا۔ اور ایک ہے چھوٹا شرک، شرک اصغر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ بندے کو دکھانے کے لیے کیا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، جو عمل اللہ نے دیا ہے کہ یہ کار، اس میں اللہ کی رضا کو چھوڑ کر بندے کو دکھانے کے لیے کیا جائے، دکھلاوے کے لیے، تو یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اور اس شرک سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ اس کو تشبیہ صرف دی گئی شرک کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے عمل کیا گویا اس نے شرک کیا، یعنی یہ عمل دکھلاوا اتنا سخت جرم ہے کہ اس کو شرک کے ساتھ تشبیہ دے دی، وگرنہ دکھلاوا کرنے سے بندہ مشرک تو نہیں نہ ہو جاتا۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے تھے مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی جو نماز پڑھے وہ مومن ہے، جو نماز نہ پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ نماز نہ پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہاں وہ کافروں جیسا کام کیا اس نے، خود کافر، کیونکہ کافر بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ مسلمان ہو کے بھی نہیں پڑھ رہا، تو کافروں جیسا کام تو اس نے کیا ہے، لیکن حکم کفر اس پر جاری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جس نے شرک اصغر کیا، ریاکاری کی، دکھلاوا کیا، اس نے شرک کیا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے مشرکوں جیسا کام کیا، کہ مشرک بھی اپنا ہر عمل بندے کو دکھانے کے لیے یا غیر اللہ کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اس نے بھی اللہ کے سوا بندے کو دکھانے کے لیے کیا، اس لیے اسے شرک سے تشبیہ دی گئی، وگرنہ حقیقتاً بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ لہٰذا شرک اصغر جو ہے یہ امت میں موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں سارے؟ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔
شرک اکبر مشرکوں والا کام یعنی شرک کرنا، اور شرک اصغر ریاکاری دکھلاوا، یہ بھی شرک اس کو بھی کہا گیا حدیثوں میں. لیکن یہ شرک اصغر ہے، اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا. یہ شرک امت میں موجود ہے، شرک اصغر، لیکن شرک اکبر نہیں ہو سکتا، شرک اکبر نہیں ہو سکتا. اچھا، وہ جو شرک اکبر ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے؟ آئیے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے، اور آیت نمبر 116 ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. شرک اتنا گندا کام ہے کہ اللہ اس کو معاف ہی نہیں کرتا. اللہ اس کو، اگر شرک کی حالت میں بندہ مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. دوسری آیت کریمہ شرک کے عنوان پر، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 113 ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ فرماتا ہے کسی نبی کو اور کسی ایمان والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگے. کتنا بڑا جرم ہے شرک کہ اللہ نے نبی کو بھی اس کے لیے دعا مانگنے سے منع فرما دیا، ایمان والوں کو منع فرما دیا. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. سگا باپ بھی مشرک ہو تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں کرنی، سگا بیٹا بھی مشرک ہو تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں کرنی. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اچھا، یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا دی، توجہ کرنا میری بات پر. میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا قرآن کی آیت سے، سورہ توبہ سے، آیت نمبر 113 سے. اللہ فرماتا ہے مشرک کے لیے بخشش کی دعا، مشرک کے لیے بخشش کی دعا، مشرک کے لیے بخشش کی دعا ظلم نہیں. ایک طرف لوگ ہمیں مشرک بھی کہتے ہیں اہل سنت کو، اور دوسری طرف ہمارے جنازوں میں بھی آ جاتے ہیں. جنازہ کیا ہے؟ بخشش کی دعا ہی ہے نا. جنازے میں ہم بخشش کی دعا ہی مانگتے ہیں. تو ایک طرف شرک کا فتویٰ اور دوسری طرف نماز جنازہ. تو اس کا مطلب ہے ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیں، جو مشرک ہوتا ہے نا، مشرک، اس کی بخشش کی دعا مانگنا کفر ہے. جو کافر و مشرک ہے اس کی بخشش کی دعا مانگنا. آج آپ اگر دعا مانگیں گے نا، کوئی بندہ دعا مانگے گا یا اللہ ابو جہل کو جنت عطا فرما، یہ دعا مانگنے والا فوراً کافر ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بندہ کہ یا اللہ فرعون کو بخش دے، وہ بندہ فوراً کافر ہو جائے گا. یا اللہ نمرود کی بخشش فرما، یہ کہنے والا فوراً کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ سارے کافر و مشرک تھے. تو جس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو جائے اور اس کا پتہ ہو کہ یہ کافر و مشرک مرا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا کفر ہے. حیرت کی بات ہے، لوگ ہمیں مشرک بھی کہہ دیتے ہیں اور پھر ہمارا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ دوگلی پالیسی ہے نا. اب آئیے تیسری آیت کریمہ، پارہ نمبر 21، سورہ لقمان، آیت نمبر 13. اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. ابھی میں آپ کو شرک کی جو ہے نا وہ حساسیت بتا رہا ہوں، یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس امت میں یہ اتنا بڑا جرم کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. چوتھی آیت کریمہ، پارہ نمبر 6، سورہ مائدہ، آیت نمبر 72. اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس کا ٹھکانہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرائے، اس کا ٹھکانہ دوزخ. یہ 4 آیات میں نے آپ کو سنائی جس میں حکم یہ ہے کہ شرک کتنا خطرناک عمل ہے اور کتنا بڑا جرم ہے. اب کیا حضور کی امت میں کوئی مشرک ہو سکتا ہے جس نے ایک دفعہ سرکار کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کیا اس کی زبان پہ شرک جاری ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ شرک کی تعریف سنیں. شرک کہتے کسے ہیں؟
توجہ ہے؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ جب یہ سمجھ آ جائے گی نا شرک کیا ہوتا ہے، تو پھر اگلا مسئلہ میں آپ سے پوچھوں گا، بتائیے اس امت میں کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ میرے سامنے شرح عقائد نصفیہ یہ کتاب ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ شرح عقائد نصفیہ. شرح عقائد نصفیہ یہ وہ کتاب ہے جو اہل تشیع کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اپنے مدرسوں میں علماء کو یہ پڑھاتے ہیں، طلباء کو. عالم اس وقت تک عالم بنتا ہی نہیں ہے جب تک یہ کتاب پڑھتا نہیں. درس نظامی جو عالم کورس ہوتا ہے صرف شیعہ نہیں پڑھاتے اپنی مدرسوں میں، اس کے علاوہ اہل حدیث مکتبہ فکر، دیوبند مکتبہ فکر اور اہل سنت مکاتب فکر، تمام مکاتب فکر اپنے اپنے مدرسوں میں یہ کتاب پڑھاتے ہیں، شرح عقائد نصفیہ. اور ہمیں بھی درس نظامی کے 6 سال میں یہ پڑھائی گئی تھی. اس کے اندر شرک کی تعریف لکھی ہے. ایک دوست ہیں، میں پہلے ایک لطیفہ سن لیں چھوٹا سا. میرا ایک دوست ہے تو اسے ایک بندہ بڑا تنگ کرتا تھا کہ تم مشرک ہو، یہ شرک کرتے ہو، یہ شرک کرتے ہو، یہ شرک کرتے ہو. وہ بڑا پریشان تھا. مجھے کہنے لگا استاد جی یہ بندہ بڑا تنگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے داتا کہنا شرک ہے، غوث کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے، یہ سارا شرک ہے. تو آپ اسے کوئی جواب دیں. تو میں نے اس سے ایک سوال کیا. میں نے کہا میں لمبی تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف اتنا بتا دو شرک کی تعریف کیا ہے. تمہیں اتنا پتہ ہے شرک ہوتا کیا ہے، شرک کہتے کسے؟ اس نے کہا جی اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا ماننا شرک ہے. میں نے کہا یہ کہاں لکھا؟ کس کتاب سے آپ نے یہ تعریف لکھی ہے دیکھی ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا ماننا شرک ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ کسی قرآن کی آیت میں آیا ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ بتائیے. کہنے لگا جی قرآن اور حدیث میں تو نہیں آیا لیکن ہے یہی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے اگر قرآن و حدیث میں یہ تعریف نہیں آئی تو آپ جو تعریف کر رہے ہیں یہ تعریف کرنا پھر خود بدعت ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ کچھ دوست بیٹھے ہیں بڑے پریشان. آپ مہربانی توجہ میری طرف رکھیں، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا یہ جو درس میں بیان کر رہا ہوں. یہ بڑی علم کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے. بعض دوست ایسے بیٹھے ہوندے نے جدوں گڈی سنگلاں تو لنگ جاندی ہے انہوں نے پھر سمجھ آندی ہے کی گل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس واسطے ذرا توجہ اپنے میرے الفاظ پہ رکھیں. آپ کو ہر لفظ انشاءاللہ آپ کو سمجھانا یہ میری ذمہ داری ہے. مشکل سے مشکل بات بھی ہو آپ درس کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں حضرت صاحب اس کا کیا مطلب ہے. آپ کو کھلی چھٹی ہے. کوئی لفظ سمجھ نہ آئے، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو آپ درس کے دوران مجھ سے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لیں حضرت جی یہ بات آپ نے کیا اس کا مطلب کیا. میں انشاءاللہ اس کا بھی تسلی کر کے اٹھوں گا یہاں سے. تو کہنے لگا اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا ماننا شرک ہے. میں نے کہا یہ تعریف کہاں لکھی ہے؟ اس نے کہا جی قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھی. میں نے کہا پھر یہ تعریف کرنا بدعت ہوا کہ نہ ہوا؟ بندہ پریشان ہو گیا. قسم کی بات ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 2.5 سال ہو گئے ہیں، میرا اسے چیلنج ہے، آج تک وہ شرک کی تعریف نہیں بتا سکا مجھے. شرک ہوتا کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شرک کیا ہوتا. یہ شرح عقائد نصفیہ ہے، علم الکلام کی سب سے معتبر کتاب. اہل تشیع کے علاوہ تمام مکاتب فکر اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. اور اس کی یہ صفحہ نمبر 200 ہے. یہ میں نے اوپر ہائیڈنگ دی ہوئی ہے، یہ نشان لگائے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں سب کو؟ یہ نشان لگائے ہیں. اب میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. جو پمفلٹ آپ کو دیا جائے گا اس میں اردو میں لکھا ہے، کیونکہ ہر بندہ عربی تو نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو اصل عربی سے بھی پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ شرک ہوتا کیا. شرح عقائد نصفیہ صفحہ نمبر 200. اس میں شرک کی تعریف لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ. فرماتے ہیں شرک 2 چیزوں کا نام ہے. شرک 2 چیزوں کا نام ہے. ایک اللہ کے سوا کسی کو ازلی ابدی سرمدی حی قیوم سمجھنا، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا.
اس طرح کسی اور بندے کے لیے کہنا کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو ازلی ابدی سمجھنا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اور دوسرا او بمعنی استحقاق العبادہ، یا جس طرح اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس طرح اللہ کے سوا کسی کو رب سمجھ کے، اللہ سمجھ کے، خدا سمجھ کے اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ سارے بولیے کتنی ہو گئی؟ دو۔ اللہ کے سوا کسی کو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا سمجھنا، یا اللہ کے سوا کسی کو اللہ سمجھ کے سجدہ کرنا، عبادت کرنا۔ اب میرا چیلنج ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار کی امت میں کوئی چٹے سے چٹا ان پڑھ بھی کیوں نہ ہو، اسے بھی پتا ہے میاں خدا خدا ہے، خدا کے سوا اس کی برابری والا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ کون جاہل ہے جو شرک کرے گا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد مشرک ہوگا؟ یہ تو بات ہی سمجھ سے باہر ہے۔ دو چیزیں شرک ہیں، اللہ کے سوا کسی کو ہمیشہ۔ بتائیے کوئی دیہاتی بندہ بھی جو ایک دن بھی مدرسے نہ گیا ہو، اسے کھڑا کر کے پوچھو، اس سے پوچھو بھئی اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ایسا ہے؟ وہ بھی سیدھا سادہ بندہ بھی کہے گا اللہ کے سوا کسی کی یہ شان نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، جس طرح اللہ کو خدا سمجھ کے سجدہ کیا جائے، عبادت کی جائے، کیا اس کے علاوہ بھی کسی کو کی جاتی ہے؟ تو سادہ بندہ بھی کہے گا ایسا ممکن ہاں، کسی کو سجدہ کرنا تعظیم کی خاطر، اس کا احترام کرتے ہوئے، یہ جو درباروں پہ جا کے جاہل لوگ سجدے کر لیتے ہیں، اور ویسے کرتا کوئی نہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، میں نے تو افواہ ہی سنی ہے جی سجدے کرتے ہیں لوگ درباروں پہ جا کے، قسم خدا کی میں نے آج تک کسی دربار میں کسی کو سجدہ کرتے، ہاں اگر کوئی کر بھی لے کم سے کم وہ مشرک نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی کرتا ہے نا جہالت کی وجہ سے، وہ قبر والے کو رب سمجھ کے سجدہ نہیں کرتا، پھر بھی رب سمجھ کے سجدہ، ہاں اسے اللہ کا محبوب سمجھ کے کرتا ہے، نیک بندہ سمجھ کے کرتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام حضور نے فرمایا، اجازت نہیں ہے اس کی شریعت میں۔ لیکن فوراً کسی کو سجدہ کرتے دیکھنا اور فوراً کہہ دینا یہ مشرک ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آئیے شرک کی تعریف آپ نے سن لی، اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی خوبصورت، علمی اور روحانی، اور آپ کا ایمان جھومے گا حضور کی حدیث سن کے۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے اعلیٰ مقام، سب سے افضل رتبہ بخاری شریف کا۔ صحیح بخاری شریف، یہ جلد نمبر 4 ہے میرے پاس، الطاف اینڈ سنز کراچی، یہ کراچی سے چھپی ہے، اور یہ دیوبند مکتبہ فکر نے چھاپی ہے، ان کے مکتبہ فکر سے چھپی ہوئی کتاب ہے صحیح بخاری شریف، جلد نمبر 4، الطاف اینڈ سنز کراچی پاکستان سے۔ اور یہ میرے سامنے میں نے اس کی بھی ہائیڈنگ، یہ نشان لگائے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں سب کو؟ یہ ہائی لائٹر سے میں نے نشان لگائے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 1799، 1799، اور حدیث کا نمبر ہے 6426، 6426۔ آؤ اپنے نبی کی حدیث سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ حضرت عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یومن، ایک دن حضور نکلے، ایک دن حضور نکلے، فصلی علی اہل احد، کہاں نکلے؟ احد کے میدان میں۔ کہاں نکلے؟ احد کے میدان میں نکلے، تو آپ نے احد والوں کے لیے نماز جنازہ پڑھی۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر حضور منبر پر بیٹھے۔ کہاں بیٹھے؟ احد کے میدان میں منبر بچھا، کیونکہ احد کا ذکر ہے نا یہاں، توجہ سے سننا یہ حدیث۔ احد کے میدان میں منبر بچھا کے میرے نبی بیٹھے، اس کا مطلب ہے منبر ساتھ لے کے گئے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا ایک منبر مدینے میں مسجد نبوی میں ہو، ایک منبر وہاں پکا پکا رکھا ہو، نہیں، لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے حضور بڑے اہتمام کے ساتھ منبر مسجد نبوی سے ساتھ لے کے گئے تھے۔ حضور منبر پر بیٹھے، فقالا، تو حضور نے فرمایا، انی فاراتن، بے شک میں وہ شخص ہوں جو اپنی امت کی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ، جو اپنی امت کی، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ،
اور میں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، میں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اور حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں بیٹھا تمہارے سامنے ہوں لیکن مجھے میرا حوض کوثر آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے زمینوں کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 6426۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اللہ نے نبی کو دیا ہی کچھ نہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے کل کائنات کے خزانے محمد کے ہاتھ میں رکھ دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا حصہ حدیث پاک کا، حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي، یہ وہ حدیث ہماری دلیل ہے کہ حضور کی امت میں کوئی شرک نہیں کر سکتا۔ کیا حدیث ہے؟ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، میں حدیث کا لفظی ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے ترجمہ نہیں سنا رہا۔ آپ کسی بھی کتاب، کسی بھی مکتبہ فکر سے چھپی ہوئی بخاری شریف اٹھا کے اردو ترجمے والی دیکھیے، اس حدیث کا یہی ترجمہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اس بات کا خطرہ ہی نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے، مجھے اس بات کا خطرہ ہی کوئی نہیں کہ میری امت میرے بعد، یعنی حضور نے قسم اٹھا کے کہا کہ میری امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ ہاں کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں مجھے اس بات کا تو خطرہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں فساد پھیلاؤ گے، لڑائی جھگڑا کرو گے، خون ریزی کرو گے، یہ خطرے ہیں مجھے، لیکن شرک کا خوف اور خطرہ، شرک کا خوف اور خطرہ۔ اب سادہ بات ہے، حضور اگر قسم اٹھانے کے بغیر بھی کہہ دیتے نا تو ہم نے تو پھر بھی سر آنکھوں پہ اس حدیث کو رکھنا تھا، لیکن میرے نبی کو پتا تھا میری امت میں کچھ ملے ملوانے ایسے پیدا ہو جائیں گے جو بات بات پہ میری امت کو شرک کی طرف دھکیلیں گے اور کہیں گے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ میں 1400 سال پہلے قسم اٹھا کے تمہیں اس بات کی گارنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ مجھے قسم ہے مجھے اپنی امت پر خطرہ ہی نہیں کہ کوئی مشرک ہو سکے، کوئی شرک میں مبتلا ہو سکے۔ اب سمجھنے میں رکھنا یہ بات، اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ آپ کو کہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، ختم دلانا شرک ہے، درود پڑھنا شرک ہے، انگوٹھے چومنا شرک ہے، درباروں پہ جانا شرک ہے، اگر حضور کو نور ماننا شرک ہے، حضور کو حاضر ناظر ماننا شرک ہے، داتا کہنا شرک ہے، غوث کہنا شرک ہے، اگر کوئی یہ فتوے لگائے تو سمجھ لینا وہ اپنے جھوٹے ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اس لیے کہ کائنات کے سارے مولوی جھوٹ بول سکتے ہیں، میرے نبی کی حدیث کا ایک نکتہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے کر دینا شرک ہے، جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے کہہ دینا، توجہ ہے سب کی، جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے کہہ دینا شرک ہے۔ اگر یہ کہا جائے آؤ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میرے ہاتھ میں ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی الملفوظ میں یہ حدیث بیان فرمائی، جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے کہہ دینا شرک ہے؟ نہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب آپ کی جنگ لڑی گئی نا مسلمانوں کے ساتھ، جنگ صفین یا جنگ صفین دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، جنگ صفین، یہ آپ کی جنگ ایسی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ تھی، یعنی آپس کے اختلافات تھے تو یہ جنگ کا معاملہ پیش ہوا، تو اس جنگ میں نا آپ نے حاکم بنایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے فیصلہ یعنی دو مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے حاکم بنایا، تو حضرت علی نے فرمایا یہ حاکم ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں، سارا واقعہ سناؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، صرف اپنے موضوع کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ جنگ کے موقع پر حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو
حاکم بنایا 2 گروہوں میں صلح کروانے کے لیے کہ یہ حاکم ہے، یہ حکم کرے، ہمیں جو حکم کرے گا ہمیں منظور ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا نا، اعلان کیا کہ یہ حکم کرے، تو ایک فرقہ اٹھا۔ یہی آج کل کی جو پارٹی تھی، سوچ تو اس وقت سے چل رہی ہے نا، وہ اٹھے، وہ کہنے لگے مولا علی نے شرک کر لیا، معاذ اللہ۔ یہ شرک کے فتوے تو مولا علی پہ بھی لگائے دنیا نے، مولا علی مشرک ہو گئے معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا بھئی کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بولے بھئی یہ کیسے مشرک ہو گئے؟ کہا دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 67 اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے۔ کھوپڑی دیکھو، عقل دیکھو۔ کہنے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے حکم صرف اللہ کا، اور آپ ان کا حکم مان رہے ہو، تو یہ شرک نہیں ہو گیا؟ کیونکہ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے کہہ دینا شرک ہے۔ تو اللہ بھی حاکم ہے، آپ ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنا رہے ہو، تو یہ تو شرک ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس قربان جائیں آپ کی فراست پر، آپ نے فرمایا میاں جس قرآن میں یہ لکھا ہے نا حاکم صرف اللہ ہے، اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 35 اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ فرماتا ہے مرد اور عورت میں لڑائی پیدا ہو جائے تو ایک حاکم ان کی طرف سے جائے، ایک حاکم بی بی کی طرف سے آئے، دونوں بندے پنچایت میں بیٹھ کے صلح صفائی سے فیصلہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میاں بیوی لڑ پڑیں تو درمیان میں ایک بندہ حاکم بن سکتا ہے، وہ حاکم بن کے فیصلہ کرے تو شرک نہیں۔ تو اگر مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان حاکم بننے کے لیے ابو موسیٰ اشعری سرکار کا صحابی آ جائے، یہ کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ کو گل پلے پئی ہے سرکار، توجہ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بھائی حکم اللہ کا یہ قرآن میں، اور یہ بھی تو قرآن میں ہے کہ جب میاں بیوی لڑ پڑیں تو درمیان میں ایک حاکم کھڑا کر لو، وہ فیصلہ کر لے، اس پر راضی ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے کہہ دینا، یہ ہر چیز شرک نہیں ہوتی، ہر چیز شرک نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں۔ 16 آیات میں لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ کتنی؟ 16۔ میں آپ کو بڑی پکی بات بتانے لگا ہوں، قسم والی بات ہے، مجھے جمعے کی اتنی تیاری نہیں کرنی پڑتی جتنی اس درس کی کرنی پڑتی ہے۔ جمعے والے دن ایک موضوع ہوتا ہے، اس پہ قرآن اور حدیث کی 2 حدیثیں بھی میں پڑھ لوں تو اس کے نکات میں بیان کر کے وہ 40-45 منٹ مطلب بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو نشست ہوتی ہے اس میں قرآنی آیات کا حوالے لکھنا، حدیثوں کے حوالے ڈھونڈنا، ہر کتاب کو کھول کے اس میں سے حدیث نکالنا، نشان لگانا، اور پھر کمپوز کر کے آپ سب کو بانٹنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ 4-4 5-5 دن لگ جاتے ہیں مجھے، اس لیے آپ کی مہربانی جتنی میری محنت ہوتی ہے اتنی اس کی قدردانی بھی کیا کریں، تھوڑی محبت کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا کریں، یہ بڑا آپ کو قبر کی دیواروں تک انشاءاللہ یہ چیزیں فائدہ دیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ بڑی محنت ہے میری، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، توجہ کرنا۔ قرآن کی 16 آیتیں جن میں جو چیز اللہ نے اپنے لیے بیان کی وہی چیز بندے کے لیے بیان کی، جو چیز اپنے لیے بیان کی وہی چیز بندے کے لیے بیان کی۔ توجہ رکھنا، پھر تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے کہہ دو شرک ہے۔ اللہ حاجت روا ہے، کسی اور کو حاجت روا کہنا شرک ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، کسی اور کو مشکل کشا کہنا شرک ہے۔ اللہ داتا ہے، کسی اور کو داتا کہنا شرک ہے۔ اللہ غوث ہے، کسی اور کو غوث کہنا شرک ہے۔ یعنی جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے کہنا شرک ہے۔ آؤ میں قرآن کی 16 آیتیں بیان کرتا ہوں، جو چیز اللہ نے اپنے لیے بیان کی وہ اپنے محبوبوں کے لیے بھی بیان فرمائی۔ سب سے پہلی آیت پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت، اس کا آخری حصہ ہے، اللہ نے اپنے لیے بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی اسی سارے انے بیٹھے ہیں، اسی سارے بولے بیٹھے ہیں، اسی بھی سنن والے نا، اسی بھی ویکھن والے نا، تے شرک تو نہیں ہو گیا کتے؟ فرمایا اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ تو سننے والا، تو دیکھنے والا، اب کوئی اور کہے نا میں سننے والا میں دیکھنے والا تو ہم شرک کہہ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، میں خود بیان کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 29
سورہ دہر آیت نمبر 2 اللہ فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اپنے بندے کو بھی سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اللہ بھی سننے والا دیکھنے والا، اللہ کا بندہ بھی سننے والا، انسان سارے ہی سننے دیکھنے والے، تو شرک نہیں نہ ہوا بھائی؟ اگر آپ اسے شرک کہیں گے نا تو اس کا مطلب ہے قرآن میں سارا شرک ہی بھرا ہوا ہے معاذ اللہ، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ چلو یہاں اس بات کو یہی روک کے میں ایک اور نقطہ بھی مثال کے طور پہ بیان کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ساری۔ اللہ کی توحید پر سب سے اعلیٰ صورت جو قرآن میں آئی ہے کون سی ہے؟ سارے بولیے، ماشاءاللہ سب کو پتا ہے۔ اللہ کی توحید کے بیان کے لیے سب سے اعلیٰ صورت کون سی ہے؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ساری نہیں، پہلا لفظ بتانا ہے صرف۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کل کا معنی کیا ہے؟ اے مصطفیٰ آپ کہہ دو، اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے۔ اللہ کی وحدانیت کی بات تھی، مولا تو نے یہاں محبوب کو رکھ لیا، اپنی بات کرتا نا، یہ تو شرک ہوتا ہے اللہ کی بات کے ساتھ کسی اور کی بات ملانا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، عیسائی بھی مجھے کہتے ہیں میں ایک ہوں، اس زمانے میں کہتے تھے، اب تو تثلیث کے قائل ہیں۔ یہودی بھی مجھے ایک کہتے ہیں، ہندو بھی مجھے مانتے ہیں، سارے مذہب جتنے بھی دنیا میں ہیں سوائے دہریہ کے، ہر مذہب والا مجھے مانتا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ مجھے ایک کہے گا، مجھے مانے گا، اس کا مجھے ماننا میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ فرمایا میں نے اخلاص، سورہ اخلاص کی ابتدا جس لفظ سے کی ہے اس پر توجہ کرو، قل هو اللہ احد، اے مصطفیٰ تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ کائنات کو پتہ چل جائے اللہ کو ایک وہ کہے جس نے زبان مصطفیٰ سے سن کے کہنا ہے، کیونکہ جو مصطفیٰ سے سن کے مانے گا اللہ اسی کو مسلمان بندہ مانے گا۔ سورہ اخلاص ہے، توحید کا ذکر ہے، آغاز ذکر مصطفیٰ سے ہو رہا ہے، آغاز ذکر، 2 آیتیں ہو گئیں، اللہ بھی سننے والا دیکھنے والا، بندہ بھی سننے والا۔ اگلی آیت سنیے، آیت نمبر 3، اور یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ بندوں پر مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ بندوں پر رحم فرمانے والا، مہربان ہے۔ کیا کوئی اور بھی ہے؟ آئیے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا جس طرح اللہ، جس طرح خدا بندوں پر مہربان بھی ہے، رحم بھی فرمانے والا ہے، اسی طرح میرا مصطفیٰ بھی تم پر مہربان بھی ہے، رحم بھی فرمانے والا۔ جو چیز اللہ نے اپنے لیے بیان کی وہی چیز محبوب کے لیے بھی بیان کی۔ اگلی آیت مبارکہ سنیے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 98 واللہ شہید علی ما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اللہ سب پر گواہ ہے، اللہ سب پر، اللہ سب پر، سارے عملوں کا اللہ گواہ ہے۔ آئیے اسی قرآن میں ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 143 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا میرا رسول بھی تمہارا گواہ ہے، میرا رسول بھی تمہارا گواہ ہے، اللہ بھی گواہ، اللہ کا رسول بھی گواہ، تو یہ شرک ہے؟ اگلی آیت سن لیجئے، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 286 ہے، انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ اللہ ہمارا مولا ہے نا، تو اللہ کے سوا کسی کو مولا نہیں نہ کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ آؤ میں حدیث، قرآن کے مقابلے میں حدیث پڑھ دی نا تو شاید کوئی بندہ پریشان ہو جائے، لو جی قرآن کی بات قرآن سے ہی کرنی چاہیے، حدیث نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر حدیث کی آپ اجازت دیں تو میں وہ غدیر خم والی حدیث بھی پڑھوں گا جہاں حضور نے مولا علی کا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا، قرآن کہتا ہے اللہ مولا، حضور کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
قرآن کہتا ہے اللہ مولا. اب آپ کہو صدیقی صاحب نہیں، قرآن کے مقابلے میں حدیث نہ پڑھو، قرآن ہی پڑھو. چلو آؤ میں قرآن سے ہی دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں. یہاں اللہ نے فرمایا صرف اللہ مولا، اور پھر پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت نمبر 4 اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. فرمایا تمہارا مولا اللہ بھی ہے، تمہارا مولا جبریل بھی ہے، تمہارا مولا نیک ایمان والے بھی ہیں، اور سارے فرشتے بھی تمہارے سب کے مولا ہیں. لو جی کھاتا ہی صاف ہو گیا. اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، نیک مومن ایمان والے بھی. اس کا مطلب ہے ہم کہہ سکتے ہیں مولا علی حجویری، مولا معین الدین اجمیری، مولا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، مولا فرید الدین گنج شکر. بھائی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتائی. اللہ فرماتے ہیں ہر نیک ایمان والا تمہارا مولا ہے. حضرت صاحب اشتہار چھپواتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے حضرت علامہ، حضرت علامہ، حضرت علامہ. یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سب کی محفلوں پہ اشتہار پہ مولانا لکھا ہوتا. اس کو پکڑ کے کہو نا حضرت جی شرک کرتے ہو. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اللہ مولا ہے، تم کہتے ہو میں بھی مولا ہوں. تو جب ایک سادہ نکمہ مولوی مولانا ہو سکتا ہے تو مولا علی مولا کیوں نہیں ہو سکتے؟ سرکار مولا کیوں نہیں ہو سکتے؟ آئیے اگلی آیت سن لیجئے. آیت نمبر پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 97. توجہ ہے سب کی؟ جو جاگ رہے ہیں وہ جاگنے کا ثبوت دیں، جو سو رہے ہیں جاگنے والے انہیں جگائیں. تھوڑا سا اونچی آواز سے کہیں سارے جاگ رہے. توجہ ہے سب کی؟ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 57 ان الحکم الا للہ. فرمایا حکم صرف اللہ کا، حکم صرف حاکم صرف حکم کرنے والا صرف اللہ. تو یہ سورہ انعام میں رب کہتا ہے حکم صرف اللہ کا مانو، حکم صرف اللہ کا مانو. توجہ توجہ میری طرف، حکم صرف حکم صرف حکم صرف. آئیے ایک منافق اور ایک یہودی حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. پہلے سرکار کے پاس گئے، حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں. منافق کہنے لگا میں راضی نہیں. مولا حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، منافق نے آ کے بتایا. یہودی کہنے لگا میں کیس نہیں بتاتا، اتنی بات سن لے، تیرا نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکا، میرے حق میں فیصلہ کر چکا ہے. حضرت عمر نے اتنی بات سنی، تلوار نکالی، منافق کا سر تن سے جدا کر دیا. فرمایا جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. لوگوں میں شور مچ گیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا. نبی کے پاس خبر پہنچی، حضور نے فرمایا میرا عمر مومن کو مار ہی نہیں سکتا، میرا عمر مومن کو مار ہی نہیں سکتا. دلیل کے طور پر اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 65 نازل فرمائی. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. کہا سونا مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، بندہ اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ہر کام میں محمد کو حاکم نہیں مان لیتا صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی یہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ حاکم ہے، یہ بھی قرآن میں ہے مصطفیٰ بھی حاکم ہے، مصطفیٰ بھی حاکم ہے. اگلی آیت سن لیجئے. لو جی بڑی مشہور زمانہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیے سارے. الحمدللہ. سورہ فاتحہ الحمدللہ. رب کا کیا معنی ہے؟ پالنے والا. تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالنے والا ہے. آؤ میں اسی قرآن سے پڑھ کے سناتا ہوں. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل. اس سورت کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اسراء کہتے ہیں سیر کو، ٹھیک ہے. بنی اسرائیل چونکہ اس کی پہلی آیت میں معراج کی سیر کا ذکر ہے نا. اس سورت کے 2 نام ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں یہاں آپ کو بنی اسرائیل بتا رہا ہوں، جب آپ پمفلٹ دیکھیں وہاں اسراء لکھا ہو تو آپ پریشان نہ ہو جائیے گا. یہ 15ویں پارے کی سورت ہے. بنی اسرائیل اور اسراء یہ دونوں ایک ہی سورت کے نام ہیں.
تو اس کے اندر اللہ فرماتا ہے رب ارحمہما کما رب ارحمہما کما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ پالنے والا کون ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ ادھر اماں بھی پالنے والی، ابا بھی پالنے والا، تو یہ شرک نہیں نہ ہوا؟ آئیے اگلی آیت سنیے، یہ 13ویں آیت ہے، اس کے بعد 3 اور رہتی ہیں، پھر میں اگلی حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا سن کے۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے تخلیق فرمایا، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے تخلیق کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 49، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں خطاب فرمایا انی اخلق لکم من الطین، میں بھی تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بنا دیتا ہوں۔ مٹی سے تخلیق کرنا اللہ کا کام اور مٹی سے تخلیق کرنا عیسیٰ کا کام، تو شرک تو نہیں نہ ہوا؟ اگلی آیت سنیے، پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 65، ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، عزت ساری کی ساری عزت ساری کی ساری ایتھے مولوی پریشان ہو گئے نے جدوں رب نے پڑھیا نا، رب نے فرمایا عزت اللہ واسطے، تو انہاں پڑھیا لو جی عزت اللہ واسطے وے ہن ہور کوئی بندہ عزت والا، انہاں پھر گستاخیاں بھی شروع کیتیاں، بے ادبیاں بھی شروع کیتیاں، انہاں پھر کتاباں چ لکھیا کہ سارے نبی اللہ دے سامنے چمار تو بھی زیادہ ذلیل نے معاذ اللہ۔ اے مولویاں دی کتاباں چ لکھیا ہے حضرات، مولویاں دی کتاباں چ لفظ لکھے نے، ہر نبی اللہ دے سامنے چمار تو بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ۔ کیوں جی کیوں؟ انہاں کہا جی ویکھو قرآن آ گیا ہے، عزت ساری اللہ واسطے وے۔ تو میں نے کہا حضرت جی کاش آپ نے سارا ہی قرآن پڑھا ہوتا، یہاں آپ نے اتنی آیت پڑھ کے چھوڑ دی، اگلی آیت کس نے پڑھنی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 28 سورہ منافقون آیت نمبر 8، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے لیے بھی ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک مصطفیٰ کا جو بھی نوکر ہے عزتیں میں نے اسے بھی عطا فرما دی ہیں، سب کے لیے عزت۔ اگلی آیت سنیے، اب بتائیے مجھے یہ جتنی آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ادھر دیکھیں میری طرف، جتنی آیات پڑھ کے سنائی، جو چیز اللہ کے لیے وہی چیز بندے کے لیے، تو شرک نہیں نہ ہوا؟ بولیے، یہ شرک نہیں۔ میں کہوں قرآن اللہ کا ہے، سورت کا نام بقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گاں گاں، قرآن اللہ دا سورت گاں دی، قرآن اللہ دا سورت گاں دے نہ تے، تو شرک نہیں نہ ہو گیا؟ نہیں، یہ شرک نہیں توحید ہے، کیونکہ وہ جو گائے تھی نا وہ ایرے غیرے نتھو خیرے گامے ماجے کی گاں نہیں تھی، وہ اللہ کا ایک ولی تھا، اس گائے کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہو گئی تھی، اس لیے شرک نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن اللہ کا، سورت کا نام بقرہ، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ میں نے کہا قرآن اللہ کا، سورت کا نام یوسف، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ میں نے کہا قرآن اللہ کا، سورت کا نام یونس، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ میں نے کہا قرآن اللہ کا، سورت کا نام ابراہیم، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ میں نے کہا قرآن اللہ کا، سورت کا نام مزمل، سورت کا نام مدثر، سورت کا نام طٰہٰ، سورت کا نام یاسین، سورت کا نام محمد، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ قرآن اللہ کا، سورت کا نام فتح، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ قرآن اللہ کا، سورت کا نام عادیات، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ قرآن اللہ کا، سورت کا نام فیل، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ قرآن اللہ کا، سورت کا نام قریش، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ قرآن اللہ کا، سورت کا نام لہب، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ قرآن اللہ کا، اس میں گھوڑوں کا بھی ذکر ہے، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ قرآن اللہ کا، اس میں گائے کا ذکر، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ قرآن اللہ کا، اس میں سلیمان علیہ السلام سے بات کرنے والی کیڑی کا ذکر، یہ شرک نہیں
توحید ہے۔ قرآن اللہ کا، اس میں اللہ والوں کے کتے کا ذکر، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ قرآن اللہ کا، اس میں مصطفیٰ کے غلاموں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسموں کا ذکر، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ یہ جملہ دو ٹوک سننا اور اپنے ایمان پہ ناز کرنا، قرآن سارا اللہ کا نکلا زبان مصطفیٰ سے، یہ شرک نہیں توحید ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جی، اب آخری دو حدیثیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ تو پکا کنفرم ہو گیا کہ حضور کی امت میں کوئی شرک، میں نے وہ حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سنائی، حضور نے قسم اٹھا کے کہا۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا جی دیکھو حضور نے قسم اٹھائی تھی تم شرک نہیں کر سکتے، وہ کہنے لگے حضرت جی یہ نبی پاک نے صحابہ کو کہا تھا، یہ نبی پاک نے صحابہ کو کہا تھا کہ تم شرک نہیں کر سکتے، کیونکہ سامنے تو صحابہ بیٹھے تھے، ہم تو نہیں تھے۔ میں کہا کمال ہے تیرے علم تے، پھر قرآن دی وہ آیت کدھر کھڑیں گا؟ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جب حضور یہ کہہ رہے تھے تب بھی تو سامنے صحابہ بیٹھے تھے، پھر تیرے تے نماز معاف ہے نا، پھر ساڑھے تے نماز بھی معاف، زکوٰۃ بھی معاف، صدقہ بھی معاف، حج بھی معاف، سارا کچھ معاف، ہر چیز ہی معاف۔ اللہ کے بندے ایسا نہیں ہوتا، قرآن کے بسم اللہ کے با سے لے کے والناس کے سین تک، اور مصطفیٰ کی پہلی حدیث سے لے کے آخری حدیث تک، سارے کا سارا دین جس طرح مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے تھا اسی طرح قیامت تک ہر عاشق رسول کے لیے بھی ہے۔ یہ حضور نے صرف صحابہ کو نہیں کہا، آخر تک قیامت تک ساری امت کو حکم تھا۔ اب آئیے، یہ تو کنفرم ہو گیا حضور کی امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ اب اس بندے کا کیا بنے گا جو حضور کی امت کو شرک ہے، جو کہے یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اس کا بھی تو کوئی فیصلہ ہونا چاہیے نا۔ بولیے، سارے بول سکتے ہیں بھائی شرک نہیں ہو سکتا، یہ تو قرآن سے میں نے ثابت کر دیا، حدیث سے ثابت کر دیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی حضور کی امت کو مشرک کہے اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ میرے سامنے مسلم شریف کی حدیث کی کتاب ہے، صحیح مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ مسلم شریف کا، اور یہ مکتبۃ البشریٰ سے چھپی ہے۔ اس کی حدیث نمبر کتنی ہے؟ حدیث نمبر ہے 215 اور 216، دو حدیثیں، یہ میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، یہ سرخ رنگ کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر، حضور فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، کیونکہ یہ تو پکی بات ہے جو مسلمان ہو گیا وہ زندگی میں کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ اب اگر کسی نے اسے مشرک یا کافر کہہ دیا اس کا کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر، ہر وہ شخص جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا فقد باء بها احدہما، تو کہنے والا اور جس کو کہا دونوں میں سے ایک کافر ضرور بنے گا۔ ان کان کما قال والا رجعت علیہ، فرمایا اگر تو وہ واقعی کافر ہے تو پھر تو کفر اس کی طرف جائے گا، اور اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو جس نے مسلمان کو کافر کہا کافر وہ خود بن جائے گا، کافر وہ خود بن جائے گا۔ جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر، جو مسلمان کو مشرک کہے وہ خود مشرک، جو مسلمان کو جہنمی کہے وہ خود جہنمی۔ اب فیصلہ کر لو خود ہی، جو بات بات پہ کہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، انہوں کو حضرت جی بچیا تاڑے کھاتے بھی کچھ نہیں، بچیا تاڑے پلے بھی کاکھ نہیں۔ حضور کی حدیث ہے جو کسی کو کافر کہے وہ خود کافر، جو کسی مسلمان کو مشرک کہے وہ خود مشرک۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث پاک آپ کے سامنے، اب برکت کے لیے ایک اور حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، سنن ابی داؤد شریف، یہ سیاستہ کی 5ویں درجے کی کتاب ہے حدیث کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، یہ دکھائیں ذرا، جلد نمبر 2 یہ لکھا ہے سامنے، اور یہ سنن ابی داؤد شریف مکتبہ رحمانیہ سے، اسلامی کتب خانہ سے چھپی ہے، اور اس کی یہ حدیث نمبر ہے 4687، یہ بھی نشان میں نے لگایا ہوا ہے لال رنگ کا، نظر آ رہا ہے سب کو؟ یہ نشان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما،
حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگایا، کسی مسلمان پر کفر یا شرک، اس سے دونوں ہی مراد ہیں، کفر یا شرک کا فتویٰ لگایا، فَإِن كَانَ كَافِرًا، تو اگر تو وہ کافر واقعی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ، اور اگر سامنے والا کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، کہنے والا، سامنے والا مشرک نہیں تو کہنے والا مشرک، سامنے والا کافر نہیں تو کہنے والا کافر۔ اب ایک طرف یہ بندہ ہے جو یا غوث بھی کہتا ہے، جو یا علی بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، میلاد بھی مناتا ہے، نبی کو نور بھی مانتا ہے، حاضر و ناظر بھی مانتا ہے، نبی کو با اختیار بھی مانتا ہے۔ ایک طرف وہ بندہ ہے جو اسے مشرک کہتا ہے، جو اسے مشرک کہتا ہے، جو اسے مشرک کہتا ہے۔ اب اس کے بارے میں نے حدیث اور قرآن پڑھ کے سنایا کہ یہ شرک نہیں کر سکتا، جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ شرک کر ہی نہیں سکتا تو اب یہ جو اسے مشرک کہہ رہا ہے اس کے بارے میں نے حدیث پڑھ کے سنا دی۔ حضور فرماتے ہیں کہنے والا خود مشرک ہے، کہنے والا خود مشرک ہے۔ پیارے بھائی، ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے ہو وہ نبی کے لیے مان لی جائے تو وہ شرک نہیں ہوا کرتی۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام بات بات پہ کہا کرتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا واللہ عالم، اللہ سے زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وہ ساتھ حضور کی بھی بات کرتے تھے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ صحابہ کہا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ تو میں پڑھ کے حیران رہ گیا، یہ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف میں لکھا ہے، یہ بھی نشان میں نے لگایا، لال نشان نظر آ رہا ہے سب کو۔ عمل کس کے لیے کرنا چاہیے؟ سارے بولیے، نیک عمل کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے سوا کسی کو دکھانے کے لیے کرو تو پھر ریاکاری ہے نا، پھر دکھلاوا ہے نا، پھر عمل قبول نہیں نہ ہوتا۔ لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر عمل کسی اور کو دکھانے کے لیے کرو تو وہ ضائع ہے، اور اگر عمل حضور کو دکھانے کے لیے کرو، آؤ میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کرنے کے لیے آئے تو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ ان من توبتی ان خالیہ من مالیہ صدقۃ الی اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، حضور سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ، یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں، رسول اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں۔ صحابہ یہ کہا کرتے تھے اللہ جانے اور رسول اللہ جانے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور رسول اللہ سے مانگتے ہیں۔ لہٰذا پیارے بھائی، آج کی ساری نشست کا نچوڑ یہ نکلا کہ حضور کی امت میں سے جس نے ایک دفعہ بھی زندگی میں کلمہ پڑھ لیا حضور کا، اس کلمے کا نور اتنا ہے، اس کلمے کی پاور اتنی ہے کہ چٹے سے چٹا ان پڑھ بھی ہو دوبارہ شرک کی طرف نہیں جا سکتا۔ جو اس کو مشرک کہے وہ خود مشرک ہے، جو اسے کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ اب رہ گئی یہ بات علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، یہ مسائل سارے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔